ایمان کے بیٹے کے فنکشن پہ جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا نام ڈیسائیڈ کیا جانا ہوتا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے نام تجویز کرتے ہیں اور مہک کا بھائی راہم زاویار نام سجیسٹ کرے گا۔ مہک بھی اسی نام کے حق میں ہو جائے گی اور کہے گی کہ زاویار واقعی ہی ایک خوبصورت نام ہے، میں اپنے بیٹے کا یہی نام رکھنا چاہوں گی، اور سب لوگ اسی وجہ سے مہک کا سلیکٹڈ نام ہی رکھ دیں گے کہ اسے تھوڑی سی تو خوشی لائف میں ملے۔ ویسے بھی اس کی لائف میں بہت سی مشکلات چل رہی ہیں، لیکن مہک کا بھی سمجھ نہیں آتا جب شاہویر اسے بالکل اگنور کر دیتا ہے اور مہانور کی وجہ سے گنڈوں سے مار کھا کے آیا ہوتا ہے۔ تب آریان شاہویر کو ڈانٹ کر اس کے گھر والوں کی امپورٹنس بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اس وقت ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ ہونا چاہیے اور تم پتہ نہیں کن رنگرلیوں کو مناتے پھر رہے ہو۔ یہاں ایمان فوراً سے آریان کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آریان بھائی پلیز آپ شاہویر کو معاف کر دیں، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، لیکن یوں اس کے اوپر غصہ مت کریں۔ اور پھر شاہویر کے منع کرنے کے باوجود اس کی زخموں کے اوپر میڈیسنز لگاتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو آپ کا بہت خیال ہے، چاہے آپ کو مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ ہو، اور یہ میری ہی ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں، اسی لیے اس وقت ان زخموں پہ تو میں مرہم لگا کے ہی رہوں گی۔ لیکن اگلے دن جب شاہویر اچھے موڈ میں اس سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک نام تجویز کیا ہے، تب ایمان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اسے غصے سے کہتی ہے کہ آپ تو اس بچے کو نام دینے کے حقدار نہیں ہو، میں ہی اس کی ماں اور اس کا باپ دونوں بن کے اسے پالوں گی، آپ جاؤ اپنی زندگی سکون سے گزارو، اور اس کا نام کیا رکھنا ہے یہ آپ کو بالکل حق نہیں۔ تو شاہویر بھی غصے سے اسے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر سے جانے کے لیے تو کبھی نہیں کہا، دوسری شادی میرا حق ہے اور وہ میں کر کے ہی رہوں گا۔ دوسری طرف آریان جب شاپ کے کھاتے چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بہت سارا مال اٹھا لیا گیا ہے جس کی پیمنٹ نہیں کی گئی۔ وہ المیر سے بھی اس کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن پھر ان لوگوں کو شاہویر کے اوپر ہی شک ہوتا ہے۔ تو جب شاہویر سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ کون سا کسٹمر ہے جو تم سے آن لائن کے چکر میں مال تو اٹھا رہا ہے لیکن اس کی پیمنٹ بالکل نہیں کر رہا، تو شاہویر بھی صاف بھائی کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کاروبار صرف آپ کا نہیں ہمارے ابا کا ہے، تو ہم تینوں کا میوچل ہی ہے، اس میں صرف آپ کا ڈیسیژن لینا نہیں بنتا بلکہ میں بھی فیصلہ لے سکتا ہوں۔ لیکن آریان اس دفعہ سختی سے شاہویر سے کہے گا کہ جو بھی کسٹمر ہے اسے فوراً سے پیمنٹ کرنے کے لیے کہو، اور پھر یقیناً مہانور کی اصلیت کچھ نہ کچھ شاہویر کے سامنے آنے ہی لگ جائے گی جب مہانور اسے پیسے دینے سے صاف انکار کرتی رہے گی۔ ادھر فبیہہ کے والد جنہوں نے آصف صاحب کو 40 لاکھ کا قرضہ تو دے دیا ہے اور کبھی واپسی کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے، لیکن جب مہمانوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آصف صاحب کو سب کے سامنے ہی ذلیل کر رکھتے ہیں اور سب کے سامنے بتاتے ہیں کہ بھئی میں نے تو آپ کو جو 40 لاکھ دیے تھے ان کو کبھی بھی آپ واپس کر دیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بلکہ آپ کو مزید قرضہ بھی چاہیے ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اب یا تو وہ اس طرح کی حرکتیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں تاکہ آصف صاحب کے رشتہ داروں کے سامنے بھی یہ پروف بنا سکیں کہ آصف صاحب ان سے قرضہ لیے ہوئے ہیں، اور پھر بیٹی کو جو بھی آزادیاں دلوانا چاہیں اگر آصف صاحب اس میں ایک لفظ بھی کہیں تو وہ خود ہی اپنے رشتہ داروں کے سامنے برے بن جائیں کہ قرضہ لیتے ہوئے تو آپ نے یہ باتیں نہیں سوچی، لیکن اگر بہو بیٹے نے تھوڑا سا سکون کے لیے الگ رہنے کا سوچا تو آپ کو اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ ویسے تو فبیہہ کو اس گھر میں واقعی ہی سکون کی زندگی میسر نہیں، اس کے پیرنٹس کے گھر میں اسے بہت زیادہ سکون اور آزادی حاصل تھی، ایٹ لیسٹ اس کا تھوڑا سا حصہ تو یہاں بھی پرووائڈ کیا جاتا تو وہ یہاں سے آخر کیوں نکلنا چاہتی، لیکن یہاں تو اس کے اوپر پہلے ہی دن سے ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی ساس سسر نے، تو ظاہری بات ہے ایسے حالات میں جب اس کے پیرنٹس الگ گھر افورڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے تو وہ کیوں نہ وہاں جائے گی۔ ہر کسی کا یہی دل چاہتا ہے نا کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں، چاہے پھر وہ کوئی بہو ہو یا کوئی ساس ہو۔ اگر ساسوں کو بھی بہوؤں سے آسانی نہیں ملتی تو وہ ایسی بہوؤں کو خود بخود ہی الگ کر دیتی ہیں۔ بہرحال ان ساس بہو کی لڑائیاں کب تک جاری رہنے والی ہیں یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔